کنعان سے جب آپ گئے اور وہ بندہ جس نے آپ کو خریدا تھا وہ مصر کا رہنے والا تھا، وہ آپ کو مصر رہ گیا اور پھر وہاں جو اس وقت کا جو وزیر مصر تھا جناب زلیخا اس کی بیوی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پھر وہاں آباد ہو گئی اور بنی اسرائیل کا اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک کلام میں بار بار ذکر فرمایا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا یہ لقب تھا، آپ کو اسرائیل کہا گیا اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ۔ یہ اور زبان ہے، ویسے عربی میں جو اللہ کا بندہ ہے اسے عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہ اور زبان ہے اسرائیل، اس کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے اور یہ لقب تھا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور آپ کی اولاد جب کنعان اور ملک شام سے آپ اور آپ کی اولاد گئی اور وہاں مصر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، مصر میں قیام کیا اور پھر وہاں زندگی گزاری، تو جو آپ کا خاندان تھا، جو آپ کا قبیلہ تھا وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ وہ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل۔ تو جو مصر کے رہنے والے تھے وہ قبطی کہلاتے ہیں، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور اس میں سے پھر آگے نسلیں چلی، وہ سارے نبی تو نہیں بنے، اس میں بعض انبیاء آئے اور کچھ لوگ ویسے بھی، تو پھر آپ کی آل اولاد بڑھتی چلی گئی تو وہ بنی اسرائیل بنی، جس کا اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کی نسل میں سے جو لوگ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں تو بات یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا اور فرعون مصر کا رہنے والا تھا۔ وہ جو اپنے لوگ تھے قبطی جو مصر کے رہنے والے تھے ان کو عزت دیتا تھا، ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے نا ان پہ ظلم کرتا تھا، اور بنی اسرائیل مصر کے اندر ان کو مظلوم سمجھا جاتا تھا اور ان کو معاذ اللہ نیچ سمجھا جاتا تھا کہ یہ باہر سے ہے اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو فرعون جو تھا وہ جو قبطی تھے ان کے ساتھ تو کچھ اس کا سلوک اچھا تھا، لیکن جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ اس کا سلوک انتہائی برا تھا۔ فرعون وقت کا حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا، فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اس نے اس طرح دیکھا کہ بیت المقدس مسجد اقصی سے آگ نکلی اور مصر کی طرف آئی، اور مصر میں رہنے والے جتنے بھی قبطی ہیں یعنی جو پہلے مصر میں رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے، ان کو اس آگ نے جلا دیا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھروں کی طرف آگ نہ گئی اور وہ صحیح سلامت رہے۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں بھی قبطی ہوں اور مصر کے رہنے والے ہیں اور یہ بھی قبطی ہیں، اور ان کو آگ نے جلا دیا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ جن پر ظلم کیا جاتا تھا وہ بچ گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ جب صبح اس کا دربار لگا تو اس نے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، اور بڑے بڑے جو اس وقت کے علم نجوم کے ماہر تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے ان کو اس نے بلایا،
بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو بڑے بڑے نجومی تھے اور جو بڑے بڑے اس وقت کے علم رکھنے والے تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا۔ فرعون نے کہنے لگا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی سے آگ نکلی ہے اور مصر کی طرف آئی، اور مصر میں جو رہنے والے لوگ ہیں جو مصری ہیں ان سب کو اس آگ نے جلا دیا، اور جو بنی اسرائیل ہیں جو کنعان سے ملک شام سے آئے جو غریب تھے ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اور جو وہاں کے رہنے والے تھے اس کو آگ نے جلا دیا۔ تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو میرے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کروں۔ انہوں نے سر جوڑا اور کئی دن وہ کوشش کرتے رہے، اس کی تعبیر جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اپنے اپنے علم کے مطابق تلاش کرتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ان قریب بنی اسرائیل کے اندر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کنعان ملک شام سے آئے ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، جن کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، جن کو معاذ اللہ نیچ سمجھا جاتا ہے، جن کی کوئی عزت احترام نہیں، فرمایا کہ ان قریب اس قوم کے اندر بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تیری ہلاکت ہوگی، تیری تباہی ہوگی، تیری بربادی ہوگی۔ جب فرعون نے یہ سنا تو وہ وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اور اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتا تھا، اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی گھرانے ہیں ہر گھر کی نگرانی کرو، کسی گھر میں کوئی بچہ نہ پیدا ہو، کسی گھر کے اندر کوئی بچہ نہ پیدا ہو، اور جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اگر بچی پیدا ہو تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو نہیں کچھ کہنا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا، اور گھر گھر اس کے سپاہی جو تھے وہ جا کر تلاشی لیتے اور پوچھتے اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس گھر میں ہونے والا ہے، اور کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہیں ان کو بچہ ہونے والا ہے۔ تو اس نے بعض روایات کے مطابق 70,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ کتنے؟ 70,000 بچے فرعون نے قتل کروا دیے، اور 90,000 عورتوں کے اس نے حمل جو ہے وہ گرا دیے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد نہیں چاہیے، جن کی اولاد زیادہ ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے بچہ پیٹ میں درست نہیں ہوتا تو وہ ضائع کروا دیتے ہیں، عمل جو ہے ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرعون جو تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا نہ ہو، اس نے 70,000 بچوں کو اس نے اس ظالم اور جابر نے قتل کروایا، اور 90,000 عورتوں کے اس نے عمل جو ہے وہ ختم کروا دیا۔ لیکن عزیزان محترم، وہ خالق اور مالک، وہ قادر ہے، اس کی قدرت کے سامنے انسان بھی بس ہے، انسان کی اس رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں چلتی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ انسان لاکھ تدبیریں کرے تو کیا ہوتا ہے، یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ اینج ہوئے گا، اینج نہیں کریں گے تو اینج ہو جائے گا، اینج کریں گے تو اینج ہو جائے گا، انسان اپنے قیاس کرانے کرتا ہے، لیکن وہ خالق اور مالک بہتر جانتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ انسان لاکھ تدبیریں کرے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو
عزیزان محترم اس نے اپنی طرف سے ہر تدبیر کی کوشش کی، لیکن خدا کی کرنی ایسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا وہ بھی حاملہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو عمل کے دوران لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام بعض روایات کے مطابق یوحانس، یہ اس علاقے کا، اس ملک کا، اس زبان کا نام تھا یوحانس۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا، اور عمران آپ کے والد کا نام تھا، جبکہ عمران ہمارے ہاں بھی رکھا جاتا ہے نام، اور یوحانس یہ کم رکھا جاتا ہے، یہ زبان کا لفظ ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں اتنا۔ عزیزان محترم، آپ کے والد محترم کا نام تھا عمران، آپ کی والدہ کا نام تھا یوحانس۔ بنی اسرائیل سے آپ کا تعلق تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو آپ کی والدہ نے اپنا حمل جو ہے ان سے چھپا کر رکھا، اپنے آپ کو جو ہے ان لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ تو فرعون جو تھا اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا اور 90,000 عورتوں کے حمل اس نے ضائع کروا دیے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ تو گل سمجھ ہے کہ قرآنی واقعہ ایک من گھڑت بات نہیں ہے کہ اللہ دے نبی دا ذکر کہ اللہ دی عبادت ہے، ذکر الانبیاء میں عبادت ہے، قرآن دا یعنی قرآنی واقعہ، تو سبحان اللہ کیا کرو، بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے پہلے تو آپ کی والدہ جو ہے آپ پیٹ میں تھے تو چھپاتی تھی اپنے آپ کو، جب بچہ آ گیا دنیا میں تو پھر آپ تو پریشان ہو گئی کہ اب میں اس بچے کو کیسے چھپاؤں، اور وہ گھر گھر جا کر تلاشی لیتے اور کہتے تھے کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کون سی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، الغرض کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی والدہ، آپ نے تندور جلایا اور اس میں آپ روٹیاں لگا رہی تھی۔ جب روٹیاں لگا رہی تھی تو اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرعون کے سپاہی ہیں اور ہم نے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، تو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ کا اتنا سننا تھا کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے والدہ آپ نے تندور جلایا، تندور دے اوپر روٹیاں پہنیا لگا دیا نے، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے کیا اسی فرعون دے سپاہی ہیں، اسی تواڈے گھر دی تلاشی لین واسطے تواڈے گھر دے اندر بچہ تے نہیں پیدا ہویا۔ اتنی گل سننی سی اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ آپ دے پیروں تے زمین نکل گئی، آپ بڑیاں پریشان ہو گئیاں کہ پہلے تے میں حاملہ سا، اپنا عمل چھپا لیا سی، اور تے بچہ دنیا دے آ گیا ہے، میں بچہ کس طرح چھپاواں؟ گھر دے اندر جگہ تلاش کی تھی، کوئی ایسی جگہ نہ ملی جتنے اپنے بچے کو چھپایا جاتا۔ عزیزان محترم، اچانک خیال آیا اگر انہاں نوں دکھا دیتا، انہاں نے میرے بچے نوں معاذ اللہ قتل کر دینا ہے، معاذ اللہ میرے بچے نوں مار دینا ہے، کیوں نہ ہوئے میں انہاں کو چھپا لواں۔ اچانک ذہن دل جو خیال آیا اور کوئی جگہ نہیں ملتی، چلو بچہ میرا انہاں دے حوالے نہ کراں، کیوں نہ ہوئے کہ اس بچے نوں کپڑے دے وچ لپیٹ کے جڑا تندور ہے دے وچ ڈال دیواں، ڈال کے
کو جڑا ہے سنو بند کر دینا تاکہ ایمان لوگوں کو پتہ نہ چلے عزیزان محترم اللہ تعالی دے نبی حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام دی بات نے جلدی دے نال آپ ایک موٹے کپڑے دے وچ لپیٹ کے عزیزان محترم اس تندور دے وچ آپ ڈال دیتا ہے وہ ٹکڑا بند کر دیتا ہے اس تندور کو بند کر دیتا ہے عزیزان محترم آپ نے دروازہ کھولا فرعون دے سپاہی آئے انہوں نے آپ کے گھر کی تلاشی نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ملیا آپ مایوس ہو کے واپس چلے گئے جدوں واپس گئے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بات کا آپ کی آنکھوں دے آنسو جاری ہو گئے آپ کو رونے لگے میں دل بھی پریشان ہے کہ میرا بچہ جل گیا ہوگا میرا بچہ سڑ گیا ہوگا عزیزان محترم ہاں دوڑ کے آئی ہاں تڑپ کے آئی آپ کے جلدی میں نارد عزیزان محترم اس تندور جدو ڈبنا ہٹایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واقعہ آپ کی دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس تندور دے وچ بیٹھ کے جڑے اگ دے انگارے نے آپ انہاں دے نال اس طرح کھیل کے پے جس طرح کوئی ایک بچہ جڑا ہے باغ کے پھلاں دے وچ بیٹھ کے ان آپ دے جڑے سرگ بولو دے جس طرح کوئی بچہ انہاں دے وچ بیٹھ کے کھیلدا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگ دے انگارے نال کھیلدے پئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگ دے انگارے نال کھیلدے پئے نے اور بعد روایتاں میں چاہتا ہے کہ ایک سیب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کھیلن واسطے بھیج دیتا اس تندور دے اندر جس طرح بچے گیند نام کھیلتے ہیں اس طرح ایک سیب آ گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھیلتے ہیں آپ ایماندار نے جب دیکھا کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا جب اٹھا لیا اپنے سینے کے نال لگایا عزیزان محترم کو سپاہی واپس چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے روٹیاں لگایا لیکن پریشانی کا عالم کہ کی بنے گا اس میرے بچے کا گوانڈیاں میں پتہ لگے گا سایاں میں پتہ لگے گا محلے داراں اور ایک تک کہ لوگ فرعون تک یہ گل پہنچا دیں گے اور فرعون جڑا ہے وہ میرے بچے کو معلوم کا قتل کروا دے گا یہاں تک کہ بعض روایتاں دے وچ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ لگ گیا پتہ چل گیا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ گیا اور اس نے جا کے فرعون کے دربار دے وچ گیا اور جا کے دسن لگا فرعون نو جو ہی وہ دسن دی کوشش کردا سی اودی زبان بند ہو گئی بول نہیں سی سکدا پھر دوبارہ باہر آ جاتا پھر ارادہ کرتا پھر جدو قریب جاندا پھر وہ زبان بند ہو جاتی خدا دی قدرت الغرض میں اس نے 7 مرتبہ اس نے کوشش کی تھی کتنے مرتبہ 7 مرتبہ کہ میں فرعون کو دساں کہ فلاں گھر دے اندر بنی اسرائیل دا ایک گھر ہے وہ دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے تے لہذا اس نو پکڑ لو یا اس نو قتل کروا دیو 7 مرتبہ کوشش کی تھی کہ زبان بند ہو گئی وزیران محترم وقت گزرتا گیا بعض روایات میں چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو 3 مہینے دودھ پلایا بعد نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف چند دن تھے ہے اور آپ کی والدہ ہر وقت اپنے بیٹے واسطے پریشان رہتی ہیں کہ کی بنے گا خالق کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگ دے انگارے نہ کھیل رہے سی نہ تھی آپ کی والدہ نے کیا کہ اگر ایک بچہ نہیں جلیا اور یہ نہیں سڑیا تو یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک خاص بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک خاص بچہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان رہ گیا الغرض کہ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے الہام کیتا آپ نے دل دے اندر یہ بات ڈال دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی
والدہ آپ نے دل کے اندر کیوں کہ نبی کی والدہ سی نبی کی والدہ سی خالق کائنات نے انہاں دے دل دے وچ بات ڈال دی بار بار اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کرنیاں کہ یا اللہ کہ میرے بچے کو اگر فرعون نے لے لیا یا اس نے پکڑ لیا اور اس کو پتہ چل گیا تو میرے بچے کو قتل کروا دے میرے بچے کو مار اللہ مروا دے گا لیکن خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جڑی والدہ سی انہاں نو کہ الہام اور انہاں دے دل دے وچ یہ بات ڈال دتی کہ تو پریشان نہ ہو انج کر ایک لکڑی دا صندوق جڑا بنوا لکڑی دا صندوق بنوا کے تے اس بچے نو اس صندوق دے وچ رکھ بعض روایتاں دے وچ آندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ جڑیاں نکوکار لکھدیاں کہ میں جسے مستری نو کاریگر نو رباں ایک صندوق بنواواں اور صندوق بھی لکڑی دا کہ دا لکڑی دا صندوق اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ دیکھو اوپر والی سائیڈ کو سوراخ کر دینے نے اور لکڑی دا صندوق کیونکہ لکڑی جڑی ہے وہ پانی دے وچ ڈوبدی نہیں تیرتی باہر گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو محفوظ رکھنا سی تو حکم ہویا کہ لکڑی دا صندوق بنواؤ اور او دے وچ انہاں نو رکھ دیو بعض روایتاں دے وچ آندا ہے کہ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل دے وچ دنیا کے اندر بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کسی مستری نو یا کاریگر نو رکھن واسطے جدو گئیاں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے فرمایا بھائی جان کیوں پریشان ہے بھائی صاحب کیوں پریشان ہے فرمایا کہ میں ایک صندوق بنوانا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صندوق بنا کے دیتا بعض روایتاں میں نشان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً صندوق جہو جہا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سی وہ جہا لے کے آ گیا جدو صندوق آ گیا تو حکم یہ ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نو کہ تسی اس صندوق دے وچ اپنے بیٹے نو رکھ کے دریائے نیل سی مصر دے دریائے نیل فرمایا کہ دریائے نیل دی مولانا دے حوالے کر دے پر میں جانا تے میرا نبی نہیں عزیزاں نے محترم آپ کی والدہ پریشان سن کے کی بنے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی والدہ نے اور جڑا لکڑی دا صندوق سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اودے وچ رکھیا اودے وچ جدو رکھیا جدو رات دا وقت ہویا دن دے وقت نہیں رات دے وقت آپ نے وہ صندوق اٹھایا عزیزاں نے محترم کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اودہ بچہ اودے کو جدا ہوئے کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے کو جدا نہیں کرنا چاہتی نہ اپنے بچے کو جدا کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو جدو اللہ تعالیٰ دے کرمو الہام ہو گیا ہے جدو مکن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے آپ نے وہ صندوق دے وچ رکھیا ہے نار نال آپ دے دل دے وچ گھبراہٹ ہوئی ہے پریشانی ہوئی ہے کیونکہ ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے ماما دے دل دے وچ اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیتا ہے عزیزاں نے محترم اس مقام تے عاشق میں قدم اٹھایا عارف کھڑی میاں محمد مصطفی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قدم اٹھایا آپ فرماتے ہیں ماما دے دل سارا دن جڑا ہے گندے کام کرن او ماما نہیں چاہتیاں کہ ساڈی اولاد ساڈے تو جدا ہوے تے پھر اے تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رات دے وقت آپ نے اس کو اٹھایا
دریائے نیل دے وچ ڈال دتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ایک بہن سی اور ایک بھائی سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی سن حضرت ہارون علیہ السلام، تسی سنیا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ دے نبی ہوئے نے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بڑے بھائی سن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہارون میرا خلیفہ بنا، یہ میرا بھائی ہے اور یہ نبی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ چھوٹے سن، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا خلیفہ بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن سی، انہاں دا نام سی مریم۔ اچھا، ایک مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، ایک مریم غور نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ہے، اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنی والدہ انہاں دا نام مریم سی، لیکن ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، آپ دی ہمشیرہ نے، انہاں دا نام مریم سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے آپ دے بھائی ہارون علیہ السلام بھی موجود سن، اور آپ کی ایک بہن بھی سی جنہاں دا نام سی مریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تیسرے یعنی بچے سن جڑے پیدا ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل دے وچ جدوں رکھ دیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے کہا کہ بیٹا تو دریا دے کنارے کنارے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جڑا صندوق ہے کس طرف جاتا ہے۔ ادھر دریائے نیل دے وچ ایک نہر نکلدی سی، اور اس نہر دے کنارے تے فرعون دے محلات سن، اس نہر دے کنارے تے فرعون دے محلات سن، اور جڑا فرعون سی وہ دی بیوی دا نام سی آسیہ، فرعون دی بیوی دا نام سی آسیہ، اور فرعون وقت دا حاکم، وقت دا بادشاہ ہونے کے باوجود فرعون دے کول اولاد نہیں سی، فرعون دے کول اولاد نہیں سی، یعنی بعد میں کیا کوئی کوئی بچی ایسی بچہ نہیں سی، بعد میں کیا کوئی اولاد نہیں سی، باہر گیا بیٹا نہیں سی ادھر کو۔ اور جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اور بہن کو کیا کہ تو دریا دے کنارے کنارے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ صندوق جڑا ہے کس طرف جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دی والدہ نے دریائے نیل دیا موٹر سے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ دی ہمشیرہ کنارے دے نال نال جا رہے نے، اس صندوق نو ویکھ دیاں نے، کدے لہراں کدے لہراں اٹھدی ہوندیاں نے، کدے تھلے ہوندیاں نے۔ عزیزان محترم، کدے صندوق ادھر ہوندا ہے کدے ادھر ہوندا ہے، آپ دی ہمشیرہ بھی پریشان ہو جاندیاں نے، کتے اے نہ ہوئے کہ صندوق جڑا دے پانی نہ پہ جائے، کتے اے ڈوب نہ جائے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کو کیا کہ ایک دریائے نیل کے حوالے کر دے، یہ حفاظت میں جاؤں گا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دی ہمشیرہ جڑی آپ دریا کے کنارے کنارے کاملت جدیاں جا رہے ہیں، اس صندوق کو ویکھدیاں جا رہے ہیں۔ جدو کو مقام آیا جتو ایک نہر فرعون دے محل میں جا رہی ہے اور دوسرا دریائے نیل کے جا رہا ہے، خدا دی کرنی ایسی خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ جنال اس صندوق کا رخ، جس صندوق کے اندر اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود میں، آپ خالق کائنات نے خدا رخ پھیر کے اس نہر والا کر دیتا، جس نہر کے کنارے تے فرعون دے محل میں عزیزان محترم سارا دن گزر گیا۔ کدے جڑا ہے وہ جڑا ہے صندوق جڑا ہے کدے چلتا ہے کدے کسی جگہ تے رک جاتا ہے، سارا دن گزر گیا۔ جب شام کا وقت ہوئے ادھر فرعون اپنی بیوی آسیہ دے نال اپنے محل دے وچ بیٹھ کے عزیزان محترم اس نہر دے پانی دا نظارہ پیا کر رہے، ادھر اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ
اللہ جنار وہ صندوق کو جڑا تیروایا آ رہے جناب آسیہ نے اور فرعون نے دیکھا اچانک نظر اٹھی میں گدے نے اس نہر دے وچ لکڑی دا خوبصورت صندوق جڑا تیروایا آ رہے جدوں فرعون دی بیوی جدوں آسیہ نے کیا انہاں نے فوراً جڑا بڑے حیران نال فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ جاؤ جڑا نہر دے وچ صندوق آ رہا ہے اس کو پکڑ کے اس کو اٹھا کے میرے کول لے آؤ۔ عزیزاں محترم فرعون دے جڑے سپاہی نے وہ گئے اور انہوں نے اس نہر دے وچ وہ صندوق پکڑیا اور پکڑ کے فرعون دے کول لے آئے۔ عزیزاں محترم انشاءاللہ اس کو اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام